اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36۔ فلما پھر جب وضعتھا اس نے اسے جنم دیا، قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وضعتھا جنم دیا ہے میں نے اسے، انسا لڑکی، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بما اس سے جو وضعت اس نے جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، وانی اور بے شک میں، سمیتھا نام رکھا ہے میں نے اس کا، مریم مریم، وانی اور بے شک میں، اعیذھا میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا تیری، وذریتھا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان سے جو مردود ہے۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا، کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا، اللہ کو خوب پتہ ہے جو اس نے جنم دیا، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہو تو یہ کہ جیسی لڑکی تمہیں دی گئی کوئی لڑکا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں عطا کی گئی۔ اگر مریم کی والدہ کا قول لیا جائے تو لڑکا لڑکی کی طرح نہیں، یعنی جو کام لڑکا کر سکتا ہے لڑکی نہیں۔ اگر لڑکا ہوتا تو میں اسے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا کی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی تو سوچنے لگی کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت ہیکل کے خدمت گاروں میں عورت کو نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ جو کام لڑکے کا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب پتہ ہے، جو کچھ بھی پیدا ہوا اس لڑکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اب یہ لڑکی جو خدمت کرے گی وہ لڑکا نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک نشانی نے جنم لینا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی شکل میں۔ پھر وہ اس کا نام بھی خود ہی رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کا معنی عبادت گزار، خدمت گزار، دین کی خادمہ۔ کچھ خاندانوں کے رسم و رواج اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ وہ ماں کو نام رکھنے کا حق ہی نہیں دیتے۔ تکلیف ماں اٹھاتی ہے، جنم بھی وہ دیتی ہے، لیکن نام رکھنے کی آزادی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے حملے سے۔ اس عورت کے ایمان کا درجہ دیکھیے، پہلے اس نے منت مانی، پھر نام رکھا، پھر اسے شیطان سے بچانے کی دعا کر رہی ہے، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، کہ اے اللہ میری اولاد کو شیطان سے بچانا اور اولاد کی اولاد کو بھی شیطان کے وار سے بچانا۔ جن لوگوں کو واقعی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو ان کو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اپنی نسل کے ساتھ ساتھ نسل کی بھی فکر کرتے ہیں کہ ان کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کی آخرت کا کیا بنے گا، لہٰذا وہ اسی فکر میں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کی اولاد مشکل میں نہ پڑ جائے۔